بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عارف بہار اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ جب امریکہ کے صدر بنے تھے تو انہوں نے جس انداز سے غزہ کے ایشو پر ایک دلچسپی لینے کا ایک مظاہرہ کیا تھا، اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بے تابی ہے، بے تاب تمنائیں ہیں، وہ صرف فلسطین تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ وہ آگے بھی ایک لہروں کی طرح پھیلتی چلی جائیں گی مختلف علاقوں میں۔ انہیں ایک ثالث بن کر سامنے آنے کا اور ایک پیس بروکر بن کر آنے کا یا پیس میکر بن کر آنے کا ایک جو شوق ہے وہ دبا ہوا نہیں رہے گا، وہ کسی نہ کسی انداز سے وہ جلوہ گر ہوتا رہے گا۔ تو اسی وقت میں نے یہ سوال ایک ولاگ میں بھی اٹھایا تھا، اپنے کالم میں بھی یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ کیا اس راہ میں کشمیر بھی آئے گا کہ جہاں ڈونلڈ ٹرمپ اپنا کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے یا اپنے نمبر ٹانکنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ماضی میں 90s میں امریکی صدر بل کلنٹن نے جو دنیا کے 3 تنازعات کو اپنے ایک امیج بلڈنگ کے لیے اور خود کو ایک عالمی مدبر ثابت کرنے کے لیے منتخب کیا تھا، ان میں پہلا جو مسئلہ تھا وہ مڈل ایسٹ کا تھا، فلسطین۔ اور فلسطین میں انہوں نے اوسلو معاہدہ کروایا فلسطینی قیادت اور اسرائیل کے درمیان، اور یوں اپنے طور پر انہوں نے مسئلہ فلسطین کا ایک حل نکالا تھا۔ اس کے بعد ان کا جو دوسرا ہدف تھا وہ شمالی آئرلینڈ کا مسئلہ حل کرنا تھا، اور خود چونکہ کلنٹن آئرش نسل کے تھے اس لیے ان کی ایک ذاتی دلچسپی بھی اس حوالے سے تھی۔ بالآخر وہ گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ کرانے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے جو برطانوی حکومت اور جیری آدم جو شین فین جو آئرش ریپبلکن آرمی کے لیڈر تھے ان کے درمیان معاہدہ کرایا، اور یوں اس کے بعد سے آئرلینڈ میں ایک امن ہے، اور وہ جو آئرش ریپبلکن آرمی اور شین فین ہے وہ ایک جمہوری اور سیاسی دھارے میں شریک ہے، گو کہ انہیں وہ آزادی تو نہیں ملی، نہ ان کا ریپبلک آف آئرلینڈ کے ساتھ الحاق کا وہ خواب پورا ہو سکا، لیکن بہرحال امن وہاں قائم ہو گیا، اور امریکہ نے جیسے تیسے کلنٹن نے اپنی ایک ذاتی خواہش اور ضمانت پر وہاں امن قائم کروایا۔ اور یہی وہ دور تھا 90s کا کہ جس میں کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا آغاز ہوا۔ پاکستان اور بھارت کے مختلف ماہرین، جن میں فوجی بھی شامل تھے، جن میں ججز بھی تھے، جن میں دانشور تھے، مصنف تھے، وہ دنیا کے مختلف شہروں میں بیٹھ کر وہ ایک نئے راستے ڈھونڈنے لگے تنازع کشمیر کے حل کے اور پاکستان اور بھارت کو قریب لانے کے۔ لیکن یہ بیل منڈی نہیں چڑھی تھی اس وقت، تو کیونکہ کرگل آپریشن ہوا اور کرگل کے نتیجے میں ساری بساط الٹ کر رہ گئی تھی۔ اب چونکہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک ایسے ہی عالمی ایجنڈے کے ساتھ سامنے آئے تھے کہ وہ دنیا میں جنگیں ختم کریں گے، وہ مسائل حل کریں گے، اور امن کا نوبل انعام حاصل کرنے کی بھی ایک طلب اور تمنا ان کے دل میں نظر آ رہی تھی، تو اس لیے یہ سوال اٹھنا بہت جائز اور صائب تھا کہ کیا وہ غزہ کے بعد، فلسطین کے بعد وہ کشمیر کی طرف بھی آئیں گے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ ان کی یہ خواہش، اس کو بھارت کی طرف سے اس کو راستہ نہیں مل رہا ابھی تک، کیونکہ بھارت کوئی اپنے خیمے کے اندر انہیں امریکہ کو سینگ پھنسانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ لیکن اب جو ایک غزہ پیس بورڈ کا ایک یہ جو کے نام سے ایک جو ڈرامہ ہوا ہے کہ جس میں اہل فلسطین کو بالکل جو بنیادی فریق ہے اس تنازع کا، اس مکھن سے بال کی طرح نکال باہر کیا گیا ہے، اور سب باہر کے لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں فلسطین کو بسانے کے لیے، فلسطین کی تعمیر نو کے لیے، فلسطین کی ترقی کے لیے۔ یہ کیسا فلسطین دوست منصوبہ ہے کہ جس میں فلسطینیوں کے قاتل، اسرائیل کو تو ایک مرکزی کرسی ملی ہوئی ہے، اور اس کے ہاتھ مضبوط کرنے والا ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ اس کا سب سے بڑا سرپرست ہے، لیکن فلسطینی جو ہیں وہ وہاں
موجود نظر نہیں آ رہے منظر پر، وہ بالکل مائنس کر دیے گئے ہیں۔ نہ ان کی ترقی، نہ ان کی خوشحالی، نہ ان کی آزادی، نہ ان کی ریاست، نہ ان کا اقتدار اعلیٰ وہاں کسی بھی انداز سے سیکیور ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، نہ اس کی نمائندگی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ایک اپنے انداز سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک عالمی ادارے کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک متوازی نظام کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور غزہ کے مسئلے کو ایک نئے انداز سے حل کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ اب کیا اس سٹائل کے ساتھ وہ کشمیر بھی آ سکتے ہیں؟ گو کہ وہ یوکرین میں بھی ابھی ثالثی کی خواہش رکھتے تھے لیکن وہ پوری نہیں ہوئی، لیکن وینزویلا میں انہوں نے جو سٹائل اپنایا، اور گرین لینڈ اب ان کا ایک اور ہدف ہے، اور غزہ بھی تقریباً ان کی جیب میں چلا جائے گا پیس بورڈ کی مہربانیوں کے بعد اور اس حکمت عملی کے بعد، اور پھر وہ چاہیں جس طرح غزہ کے ساحل اور وسائل کا جس طرح چاہیں استعمال کریں گے۔ تو کیا اس سٹائل میں ساؤتھ ایشیا کے اس دیرینہ تنازع کے حل کے لیے بھی، یا اس کو اپنے انداز سے ٹھکانے لگانے کے لیے بھی ٹرمپ یہاں آئیں گے؟ ابھی میں اس پر کام کر رہا تھا، اور میں نے بہت سے باخبر لوگوں کو امریکہ میں بھی جو مقیم ہیں اور جو اس مسئلے کی مختلف جہات سے کئی دہائیوں سے وابستہ ہیں، ان سے رابطہ کر کے اس پر رائے لینے کی کوشش کی کہ کیا یہاں آ سکتا ہے، اسی سٹائل میں آ سکتا ہے۔ تو مجھے شاید ابھی یا تو ان کی کوئی رائے ڈیولپ نہیں ہوئی تھی اس حوالے سے، یا وہ اس سے رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بہرحال مجھے ادھر سے تو کوئی جواب نہیں ملا۔ لیکن میں نے اپنی جو ایک فہم کے مطابق، مجھے چونکہ لکھنا بھی تھا اس پہ، تو میں نے کوشش کی کہ میں اس پہ بات بھی کروں۔ اب یوں ہمیں لگتا ہے کہ ٹرمپ کی بلا شبہ یہ خواہش ہوگی کہ وہ کشمیر میں آ کر بھی کوئی کردار ادا کریں، کیونکہ وہ ایک عالمی نمبردار کے طور پر جو گاؤں کا نمبردار ہوتا ہے اس سٹائل میں وہ ہر جگہ مسائل کے حل کے لیے، جرگے کرنے کے لیے اور کہیں کہیں جنگیں کرنے کے لیے بھی آمادہ اور تیار نظر آتے ہیں۔ تو لامحالہ جنوبی ایشیا بھی 2-3 ایٹمی طاقتوں کے درمیان یہ کشمیر کا مسئلہ پھنس کر رہ گیا ہے، تو یہاں بھی ان کی خواہش ہوگی کہ وہ نمایاں ہو ان کی ذات اور ان کی شخصیت۔ لیکن پاکستان تو غزہ پیس بورڈ کے ساتھ نتھی ہو گیا، اور پاکستان نے امریکہ کا ایجنڈا ٹو کر لیا۔ اب امریکہ جو کہے گا وہ اس نے پاکستان وہاں کھڑا ہو گیا ہے اس حوالے سے۔ تو امریکہ لامحالہ ٹرمپ اسی سٹائل کے ساتھ کشمیر میں بھی آنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ بھارت کی طرف سے اس کو داخل ہونے کی، اپنے ٹینٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ بھارت کا جو اس وقت امریکہ اور بھارت کے درمیان ایک کھچاؤ ہے، اس میں پاکستان کا کمال نہیں ہے، اس میں بھارت کی طرف سے جو ہلکی نہ کی جاتی رہی بہت سے ایشوز پر، اس کا عمل دخل ہے۔ لیکن وسیع تر جو ماحول ہے، یعنی چائنا کی مسابقت کا اور مخالفت کا ریجن میں اور دہلیز میں ہی بھارت میں کی اہمیت اس حوالے سے ابھی بھی قائم ہے، اور امریکہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پھر بڑی معیشت، بڑی آبادی اور بڑا پوٹینشل ہونے کی وجہ سے بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو بھارت تو ہمیں نظر نہیں آ رہا دور دور تک کہ کشمیر کے معاملے میں اس کو دخیل ہونے کا موقع دے گا، لیکن لے دے کر پھر چونکہ ہماری مجبوریاں ہیں، وینٹیلیٹر بھی لگے ہوئے ہیں، معیشت بھی دگرگوں ہے، چونکہ جس طرح پیس بورڈ میں پاکستان کی شرکت اور شمولیت کے لیے ایک بیانیہ گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو ایک نعمت غیر مترکبہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو ایک زہر کا پیالہ پینے کی یا ایک جان بچانے کے لیے شراب کا ایک گھونٹ قرار دینے کی بات کی جا رہی ہے، کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان یہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا، جیسے مشرف نے وہ پتھر کے دور کی کہانی گھڑی تھی، اور خود امریکی حیران رہ گئے تھے کہ انہوں نے جتنی جلدی امریکہ کے مطالبات تسلیم کیے تھے، بالکل وہی بیانیہ سازی دوبارہ کرنے کی کوشش یہاں کی جائے گی
اور یہ بتایا جائے گا کہ یہ ایک ناگزیر قدم تھا، مجبوری کا قدم تھا جو پاکستان کو اٹھانا ہی پڑا، لیکن زیادہ پریشر آ گیا تو پھر شاید اس فیصلے کا کوئی بھی والی وارث نہ ہو، سب اس کو ڈس اون کر دیں، عسکری قیادت بھی اور سیاسی قیادت بھی ایک دوسرے پر ڈالیں گے اور کوئی بھی اس کو اون نہیں کرے گا۔ لگتا یہ ہے کہ اس فیصلے کا حشر ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ تو ایسے میں اب چونکہ پاکستان کی ایک الائنمنٹ ہو گئی، پاکستان کھڑا ہو گیا ایک مقام پر، تو لے دے کر اگر بھارت میں جو راہ نہیں دے گا امریکہ کو، تو وہ امریکہ کی کوشش ہوگی کہ وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بہت اہم ہے، یہ سی پیک کا 0 پوائنٹ ہے، اور یہاں پہلے بھی کئی کشمیری لیڈروں کے نام بھی آتے رہے ہیں امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اور کئی تنظیموں کے نام بھی آتے رہے ہیں کہ جن کی خواہش تھی کہ امریکہ آئے یہاں۔ مختلف جگہوں کے نام بھی گلگت بلتستان میں لیے جا رہے تھے کہ چین کی سرویلنس کے لیے، اس کی جاسوسی کے لیے۔ تو یہاں بہرحال ایک کمزور مقام ہے، اور کہا یہی جاتا ہے کہ پانی وہیں سے ٹوٹتا ہے، وہیں سے اپنا راستہ بناتا ہے جہاں کمزور بند ہو اور جہاں کمزور مقام ہو، اور پاکستان پھر اس کا ایک کمزور مقام آتا ہے کہ جہاں وہ گھس کر اپنے وہ مقاصد حاصل کر سکتا ہے۔ ثالثی تو امریکہ نے کیا کرنی ہے کشمیر پر، لیکن بہرحال وہ چین کی مخبری کا، چین کی نگرانی کا جو اس کا ایک خواب ہے، اس کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے وہ پورا کر سکتا ہے، اور وہ محدود کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو اب ایک خبر بڑے اہتمام کے ساتھ بنی اور تراشی گئی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت جو اس لیے انکاری ہو گیا ہے غزہ پیس بورڈ میں آنے کہ اس سے اس کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ امریکہ اسی سٹائل میں کشمیر میں آئے گا، تو یہ کوئی اتنا اچھا سٹائل نہیں ہے، نہ ہمارے لیے اچھا ہے نہ بھارت کے لیے اچھا ہے کہ جس سٹائل سے امریکہ آ رہا ہے۔ بھارت اگر کہیں سے نکلے گا، اول تو فی الحال بھارت اس کو راستہ دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اپنے معاملات میں دخیل کرتا ہوا اس انداز سے نظر نہیں آ رہا، لے دے کر اگر وہ اس پاکستان پر دباؤ بڑھاتا ہے تو یہ ایک نیا درد سر ہوگا، ایک نئی دلدل میں دھنسنے والی بات ہوگی۔ نہ تو کشمیر پر اس سے ثالثی ہوگی، نہ اس کو کشمیر کے کاز سے اس سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ کوئی اور اس حوالے سے کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا، سوائے اس کے کہ ان کی ایک خواہش پوری ہو جائے گی، وہ آئیں گے یہاں کلومیٹرز کے حساب سے زمینیں لیں گے، اور پھر آپ کو انچوں کے حساب سے ان کو اسی طرح نکالنا پڑے گا جس طرح دہشت گردی کی جنگ میں آپ کو انہیں نکالنے کے لیے پھر بہت جان گسل جد جہد کرنی پڑی تھی، ان کو انچوں کے حساب سے آپ کو نکالنا پڑا، بلیک واٹرز کو، ان کے دوسرے منصوبوں کو پھر آپ کو ختم کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑی تھی۔ تو اس لحاظ سے ڈونلڈ ٹرمپ کا نہ تو کشمیر میں کسی بڑی اور منصفانہ بنیاد کی ثالثی کا کوئی چانس ہے، نہ اس کا کوئی امکان ہے۔ ہاں، اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان کو دباؤ اور دھونس کا نشانہ بنا کر وہ زبردستی کوئی اپنے لیے یہاں سپیس بنا سکتے ہیں، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس سپیس کا کشمیر کو، کشمیری عوام کو، کشمیری قضیے کو کوئی عملی فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال وقتی سب کی جو ایک سب کی ایک فیس سیونگ ہو سکتی ہے، وقتی سب کی واہ واہ ہو سکتی ہے، لیکن کشمیری عوام اس کھیل میں بھی ہم ماضی کی طرح لوزر ہی نظر آئیں گے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔